بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عربک سپیکنگ کورس کا چیپٹر نمبر 7 پارٹ نمبر 1 ہے۔ سبق نمبر 7 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری یہ بات ذہن نشین کر لیں، اپنے دماغ میں بٹھا دیں کہ خبردار کہیں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ انہیں آسان نہ سمجھ بیٹھیں، کہیں آپ ان کو آسان سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، ترک نہ کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ عربی زبان کی بنیاد اور عربی زبان کی ساخت کھو بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عمارت جب بنتی ہے تو وہ بنیاد سے بنتی ہے، اور اس بنیاد میں مضبوط پتھر اور اینٹوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں نہ لگیں تو خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ عمارت مستقبل میں کمزور ہو کر گر جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے جملے اور آسان انداز میں اور بار بار ریویژن کرا کے پڑھا رہا ہوں، تاکہ آپ کی عربی زبان کی بنیاد اور ساخت مضبوط ہو جائے۔ تو اس کو آپ سے جتنا ہو سکے اس کو بار بار پڑھیں، اس کو بار بار ریپیٹ کریں، اس کو اپنی زبان میں استعمال کریں، اور دوسرے ایسے الفاظ کو بھی استعمال کریں جنہیں آپ اردو میں تو جانتے ہیں لیکن عربی میں ان کے الفاظ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اردو میں جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں آپ ڈکشنری سے یا پھر مجھ سے پوچھ کر ان کے عربی الفاظ معلوم کریں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو چلیں، آپ کے سامنے سبق ہے۔ من ہادی، من ہادی، یہ کون ہے؟ ہادی آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ دیکھیں ذرا، آپ نے اس سے پہلے جو قاعدے پڑھے ہیں وہ اس جملے میں کہاں کہاں آپ تلاش کریں گے۔ من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہادی ہی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہادی آمنۃ۔ اس میں آپ غور کریں گے تو میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ آمنۃ یہاں پر مؤنث ہے، اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اسی طرح ومن تلک، اور وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے، اس طرح کا سوال ابھی تک آپ نے استعمال نہیں کیا ہے۔ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ تلکا اور ذالکا اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے جملے آپ نے نہیں بنائے تھے، تو اس سبق میں آپ کے سامنے اس میں اشارہ بعید کے جملے ہیں۔ ومن تلکا، اور وہ کون ہے۔ تلکا استعمال ہوتا ہے واحد، مؤنث اور بعید کے لیے، ٹھیک ہے، بعید ہو، دور ہو، اور پھر وہ مؤنث بھی ہو، واحد بھی ہو، تو تلکا کا استعمال۔ تو یہاں پر دیکھیں، تلکا فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، دور ہے، فاطمہ مؤنث ہے، اور ایک ہے، واحد ہے، تو تلکا کا استعمال ہوا۔ ہذہ طبیبہ و تلکا ممرضہ، ٹھیک ہے، ہذہ طبیبہ، یہ ایک ڈاکٹرنی ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے، و تلکا ممرضہ، اور وہ ایک نرس ہے، ٹھیک ہے۔ طبیبہ، لیڈی ڈاکٹر آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے استعمال کیا ہادی، اور اسی طرح نرس آپ سے دور ہے، نزدیک نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے استعمال کیا تل کا، وہ ایک کیا ہے، نرس ہے۔ ہادی من الہند، یہ ہندوستان سے ہے، وہ تل کا من الیابان، اور وہ کہاں، جاپان سے ہے، وہ تل کا من الیابان، اور وہ جاپان سے۔ ہادی طویلہ، یہ اس کا قد لمبا ہے، یہ لمبے قد کی ہے، ٹھیک ہے، وہ تل کا قصیرہ، اور وہ ناٹے قد کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہادی طویلہ یعنی اس کا قد جو ہے لمبا ہے، یہ لمبے قد کی ہے، وہ تل کا قصیرہ، اور اس کا قد چھوٹا ہے، ناٹا ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں، تل کا قصیرہ، وہ ناٹے قد کی ہے۔ من ہادا، یہ کون ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ ہادا حامد، یہ حامد ہے۔ ومن ذالکا، اور وہ کون ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ غور کریں کہ آپ کو صاحب کتاب کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ اگر ان باریکیوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے تو آپ عربی کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، من ہادا، ہادا حامد، یہ جملہ استعمال کر کے آپ کو صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جملے آپ نے استعمال کر لیے۔ اب اسی طرح کے جملے جو ہم نے آپ کو بتائے تھے قریب کے لیے تو آپ نے بنا لیے، لیکن بعید کے لیے کیا استعمال کرنا ہے اس کے لیے آگے ہے
ومن ذالک اور وہ کون ہے، ذالک علی وہ علی ہے. اس کے بعد آگے چلیں، اس سے آگے ہے اتل کا دجاجہ، کیا وہ ایک مرغی ہے، ٹھیک ہے، دور ہے، مؤنث ہے. اتل کا دجاجہ کیا وہ ایک مرغی ہے؟ لا نہیں. تل کا بطہ وہ ایک بطخ ہے. چلیں جی، ما تل کا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ کس سے دوری کے فاصلے پر ایک چیز ہے، وہ مؤنث ہے، واحد ہے، تو اس کے بارے میں کہیں گے آپ تل کا، ذالکا کا استعمال نہیں کریں گے. تل کا ما، ٹھیک ہے، ما تل کا وہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہے تل کا بیضتن، وہ کیا ہے، ایک انڈا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک انڈا ہے. ہذہ سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر، ٹھیک ہے. ہذہ سیارۃ المدرس، یہ استاذ کی کار ہے. ہذہ سیارۃ المدرس، ہذہ مبتدا، سیارۃ المدرس مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. وتلک سیارۃ المدیر، اور وہ کیا ہے، پرنسپل کی کار ہے، وہ پرنسپل کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے. ہذہ یہ کار نزدیک ہے تو اس کے لیے سیارتن کے لیے ہذہ، وہی سیارتن دور ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کیا، تل کا سیارت المدیر، وہ محتمم کی کار ہے. چلیں جی، اساعۃ عباس ہذہ، کیا عباس کی گھڑی یہ ہے. اساعۃ عباس، ساعۃ عباس مضاف مضاف الیہ، آ کے معنی کیا، اساعۃ عباس کیا عباس کی گھڑی، ہذہ یہ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ساعتن کے لیے ہذہ کا لفظ استعمال، لا نہیں. ہذہ ساعۃ حامد، یہ حامد کی گھڑی ہے. تل کا ساعۃ عباس، وہ کیا ہے، عباس کی گھڑی ہے. تو اس جملے میں دیکھیں آپ کہ ساعۃ حامد کے لیے ہذہ کا لفظ اور ساعۃ عباس کے لیے تل کا لفظ. ایسا کیوں ہے؟ دونوں کے لیے، دونوں کیا ہیں، مؤنث ہیں، تو ایک کے لیے ہذہ، دوسرے کے لیے تل کا کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ساعۃ حامد، حامد کی جو چابی ہے، حامد کی جو گھڑی ہے وہ نزدیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے ہذہ کا استعمال کیا. اور عباس کی گھڑی دور ہے تو اس کے لیے ہم نے تلک کا استعمال کیا. قاعدہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لاسٹ اور آخری جملہ آپ کے سامنے، ذالک دیک و تلک دجاجہ. ذالک دیک، اور وہ کیا ہے، ذالک دیک وہ ایک مرغا ہے، و تلک دجاجۃ، اور وہ ایک مرغی ہے. واو سے پہلے اور واو کے بعد دونوں جملے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیک، ٹھیک ہے، ایک مرغا اور ایک مرغی، دونوں کیا ہیں، دور ہیں، ٹھیک ہے، دور ہیں، بعید ہیں. تو ایک کے لیے ذالکا کا استعمال کیا ہے، دیکن کے لیے مذکر کے لیے ذالکا کا استعمال، اور واحد مؤنث کے لیے تلکا کا استعمال کیا. ٹھیک ہے، ذالک دیک وہ ایک مرغا ہے، وہ تلک دجاجہ وہ ایک مرغی ہے. تو یہ مرغا مرغی یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں. بس آپ یہ سمجھ جائیں کہ واحد مؤنث قریب کے لیے ہذہ، اور واحد مؤنث بعید کے لیے کیا ہے، تلکا. اسی طرح واحد مذکر قریب کے لیے ہذا، اور واحد مذکر بعید کے لیے ذالکا کا استعمال ہوتا ہے. تو چلیے جی، یہ آپ کے چھٹے سبق کا پہلا پارٹ اختتام کو پہنچتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.